السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خیریت سے رہیں۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ 5 ارکان بتائے ہیں، تو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک جو رکن ہے وہ زکوٰۃ کا رکن ہے۔ تو زکوٰۃ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت دفعہ اور بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور بہت دفعہ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے، تو زکوٰۃ تو دیکھیں سال میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے آپ اس میں سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جو انسان جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوگا۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو پیسہ روپیہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ صدقہ میں آئے گا۔ تو صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ایک بہت زیادہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو جو لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کا سایہ بنا کے ان کو سایہ فراہم عطا کریں گے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ جس دن نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سخت گرمی اور دھوپ ہوگی، تو صدقہ ان لوگوں کے لیے سایہ بن جائے گا جو لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو صدقہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہو تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، چاہے آپ کے پاس تھوڑے سے تھوڑا مال ہے، تو آپ کم از کم 1 روپیہ ہی کیوں نہ صدقہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسا ہی میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں، تو ویڈیو کو بالکل سکپ مت کیجیے گا، چھوٹی سی ویڈیو، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل شارٹ سی ویڈیو بناؤں جو آپ کا زیادہ ٹائم نہ لے اور زیادہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ایسا ہی میں جناب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں صدقے کے بارے میں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو واقعہ کچھ یوں تھے کہ مصر کا ایک وزیر اعظم تھا، تو اس کے علاقے میں ایک شخص تھا ابن فرات۔ تو اس نے اس کو بلوایا اپنے دربار میں اور کہا کہ اے ابن فرات، تیرا ستیہ ناس ہو کہ تیرے بارے میں میری نیت اچھی نہیں ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں قتل کروا دوں اور تمہاری جتنی بھی جائیداد ہے اس پر قبضہ کر لوں، لیکن جب بھی میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو تمہارے آگے ایک روٹی آ جاتی ہے، وہ روٹی تمہیں مجھ سے بچا لیتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو خواب میں جب میں سوتا ہوں تو مجھے وہ ایک روٹی تم سے بچا لیتی ہے، مجھ سے تمہیں بچا لیتی ہے۔ حالانکہ ایک دفعہ میں نے خواب میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ایک لشکر بھی بھیجا تھا، تو جب وہ لشکر تمہارے پاس پہنچا تو وہ لوگ تم پر حملہ کرتے تھے، تو جب بھی کوئی تم پہ حملہ کرتا تو وہ روٹی آگے آ جاتی اور تم کو بچا لیتی۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ روٹی کا آخر قصہ کیا ہے؟ تو ابن فرات نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ روٹی کا آخر قصہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو میری والدہ کیا کرتی تھی کہ جب میں سوتا تھا روزانہ رات کو تو وہ ایک روٹی پکاتی اور میرے تکیے کے نیچے رکھ دیتی، اور صبح وہ روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی۔ تو اس کا ساری زندگی جب تک میری والدہ زندہ رہی یہی معمول رہا۔ تو جب میری والدہ دنیا سے چلی گئیں، فوت ہو گئیں، وفات پا گئیں، تو جب میری والدہ دنیا سے چلی گئیں تو وہ معمول میں نے اپنا لیا۔ تو میں روزانہ اپنے لیے ایک روٹی پکواتا اور اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھتا، اور جب صبح ہوتی تو اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا۔ تو یہ روٹی کا قصہ ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک روٹی کے صدقے کی وجہ سے ایک روٹی پہ کتنے پیسے لگتے ہیں۔ تو ہم تو دیکھیں روزانہ پتہ نہیں کتنی روٹیاں ضائع کر دیتے ہیں۔
تو وہ صرف ایک روٹی روزانہ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ تو اسی نیت سے ہم بھی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کسی غریب کی، کسی ہمسائے کی، کوئی رشتہ داروں میں ہے، ہمسایوں میں ہے تو اس کی مدد کریں، تو لازمی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس طرح کے شر سے، بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، کوشش کریں کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ تو جب اس نے اس کو بتایا اپنے وزیر اعظم کو، ابن فرات نے، تو اس نے کہا کہ جاؤ، آج کے بعد میری نیت تمہارے بارے میں اچھی ہے، بلکہ تم نے جو واقعہ مجھے سنایا ہے، میری جو نفرت تھی وہ اب تمہارے لیے محبت میں بدل گئی ہے، اور تم جاؤ اور اب آرام سے رہو، مجھے اب تم میرے شر سے محفوظ ہو۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام فرمائے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتے ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ بات ہوتی ہے اپنے اپنے یقین کی۔ تو جتنا ہمیں اللہ پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہوگا، ہم اس پر عمل کریں گے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز دین کے حوالے سے آپ کے پاس پہنچے تو آپ لازمی اس کو شیئر کیا کریں۔ تو آپ لازمی ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔